فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. سبحان الله سبحان الله. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر سارے نبیوں کے سردار، محبوب پروردگار، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سرکار دو عالم، نور مجسم، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہر سنیچر کی مغرب بعد کی جو نشست ہوا کرتی تھی رمضان المبارک میں، اسے موقوف کر دیا گیا تھا۔ آج شوال مہینے کی پہلی نشست ہے، اگرچہ مجھے خبر نہیں تھی کہ ہوگا، مجھ سے پوچھا گیا تھا، میں نے کہا لوگوں سے پوچھ لیجئے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج شوال کی پہلی نشست منعقد ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ہر نشست میں دوام و استقلال کے ساتھ شرکت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت رہنمائی کے لیے نازل فرمایا۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ اس کو بار بار پڑھنے سے کوئی تھکتا نہیں، ایسی کتاب ہے کہ جسے بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے ہر پیغام کو اپنے دل میں محفوظ کرنے کی توفیق دے۔ قرآن کا جو پیغام ہے اسے عام کرنے اور خود اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن بھائی بھائی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں اخوت بھائی چارگی مومن کے اندر ہونا چاہیے۔ بھائی چارگی کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے؟
اللہ نے فرمایا کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. ایک مومن دوسرے مومن سے اس کے بھائی ہونے کا تقاضا کیا, اخوت کا تقاضا کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو جب آپس میں مومن بھائی بھائی ہے تو یہ بھائی ہونے کا تقاضا کیا ہے. ہم اپنے مسلمان بھائی سے, مومن بھائی سے کس طرح کا سلوک کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہر ایک بات کی رہنمائی کے لیے ہم نے تمہارے رسول کو نمونہ بنایا ہے. تم اپنے مسلمان بھائی سے, مومن بھائی سے کیسا سلوک کرو, تم ویسا ہی سلوک کرو جیسا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کے ساتھ کیا کرتے تھے. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, بے شک اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنانے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ نے قرآن میں فرمایا مومن بھائی بھائی ہے. تو ایک بھائی کا اپنے دوسرے بھائی سے کیا تقاضا ہے, کیسا سلوک کرے, کیسا برتاؤ کرے, اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے وہ منظر پیش کر رہا ہوں جسے تاریخ میں, سیرت میں مواخات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مکہ کے بہت سے افراد کو ایمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی. باوجود یہ کہ مکہ کے کفار و مشرکین ان مومنین کو ستاتے, مگر ان کے دلوں میں ایمان ایسا رچ بس گیا تھا کہ ان کے کفر, ان کے ظلم کو سہ لیتے, ان کے ستم کو برداشت کر لیتے, مگر زبان سے عہد عہد کا نعرہ اور دل سے صدائے تکبیر کو کبھی بھولتے نہیں. ایمان کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا. ظلم سہا مگر ایمان ایسا مضبوط اپنے دل میں کر لیا کہ ان کے ظلم و ستم ان کے دلوں سے ایمان نہیں نکال سکا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان مومنین کے صدقہ طفیل اپنے قلوب میں بھی ایمان مضبوط کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آپ یاد کریں وہ منظر جب کفار و مشرکین کے ظلم و ستم سہ کر مکہ کے مومنین کو ہجرت کا حکم ہوا تو اپنا گھر بار چھوڑ کر, بے سہارا اپنا خاندان کنبہ چھوڑ کر, اپنا قبیلہ چھوڑ کر سب مدینہ ہجرت کر گئے. مدینہ میں ان کا خاندان نہیں تھا, ان کے رشتہ دار نہیں تھے, ان کی زمین جائیداد سب مکہ میں رہ گئی تھی, مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینہ کے مومنین اور مکہ سے آئے ہوئے مومنین کے درمیان مواخات قائم کیا اور مکہ کے مومنین کو مدینہ کے مومنین کا بھائی بنا دیا, آپس میں بھائی بھائی کا رشتہ پیدا کر دیا. یہاں تک کہ مدینہ کے مومنین نے اپنے بھائی کے لیے اپنی جائیداد کا نصف حصہ کر کے آدھا اپنے مومن بھائی کو دے دیا, آدھا خود رکھا. بہت سے صحابہ کرام نے جن کی 2 بیویاں تھیں, ایک کو طلاق دے کر اپنے مومن بھائی کی نکاح میں دے دیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت سے ہمیں مواخات کا, بھائی چارگی کا سبق ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت سیکھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اسی کو اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ, مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات ہمیں مزید اپنے بھائی کے ساتھ کیسا سلوک ہو اس کی وضاحت کرتا ہے. آئیے میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی چند تعلیمات پیش کروں جس سے ہمیں بخوبی یہ بات واضح ہو کہ ایک مومن کو اپنے مومن بھائی کے ساتھ سلوک کیسا کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیارے حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی من کانا جو کوئی یؤمن باللہ والیوم الآخر جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلا یوز جارہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دے. ایک مومن بھائی کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے, برتاؤ کیسا ہونا چاہیے. نبی کریم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں اگر تمہارا بھائی تمہارا پڑوسی ہے تو فرماتے ہیں اگر اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو فلا یوز جارہ تو اپنے پڑوسی کو تکلیف مت دو, اپنے پڑوسی کو تکلیف مت دو, ایذا مت دو. اپنے پڑوسی کے سامنے کوڑا کرکٹ نہ ڈالو کہ اس سے تکلیف ہوگی. اپنے پڑوسی کے بچوں کو گالیاں نہ دو, مارو نہیں, انہیں برا بھلا نہ کہو, پڑوسی کو تکلیف ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے نبی کی تعلیم پر جان و دل سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پڑوسی کے تعلق سے بڑی تاکیدی حکم ایک تاکیدن حکم فرما رہے ہیں. یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. ان انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. یہ روایت حضرت ابو شریح کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن بخدا وہ مومن نہیں ہے, واللہ لا یؤمن بخدا وہ مومن نہیں ہے, واللہ لا یؤمن 3 مرتبہ قسمیں کھا کر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمن وہ مومن نہیں, خدا کی قسم وہ مومن نہیں, بخدا وہ مومن نہیں, بخدا وہ مومن نہیں. قیلا کہا گیا من یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کون مومن نہیں, کون مومن نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ وہ مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے پڑوسی کا خیال رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. کہ نبی کریم فرماتے ہیں جب تک پڑوسی تمہاری اذیت سے محفوظ نہیں ہوگا وہ مکمل مومن نہیں ہو سکتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں سنا رہا تھا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. نبی کریم فرماتے ہیں جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اپنے مہمان کی عزت نوازی کرے, عزت کرے, مہمان کی عزت کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. مزید ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. نبی کریم فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو منہ سے اچھی بات نکالو, فلیقل خیرا منہ سے بولو تو اچھی بات بولو, او لیصمت یا پھر خاموش رہو, یا پھر خاموش رہو. اگر اچھی بات نہیں بول سکتے ہو تو خاموش رہو. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من سکت نجا, جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا, جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اگر بولیں تو اچھی بات بولیں, اچھی بات نہیں بول سکتے ہیں تو اللہ ہمیں خاموش رہنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. کہ اللہ فرماتا ہے مومن مومن کا بھائی ہے. ایک مومن کا اپنے مومن بھائی کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے, باتیں کرے تو کیسی باتیں کرے اپنے بھائی کے ساتھ, اچھی بات کرے. اگر اچھی بات نہیں کر سکتا ہے تو پھر خاموش رہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مومن اپنے مومن بھائی کے ساتھ کیسا رشتہ رکھے. اللہ فرماتا مومن مومن کا بھائی ہے, تمام مومن آپس میں بھائی ہیں. ایک مومن کا اپنے مومن بھائی کے ساتھ رشتہ کیسا ہونا چاہیے نبی کریم اس کو بتاتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن مومن کے لیے ایک مضبوط دیوار کی طرح ہے. المومن للمومن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک مضبوط دیوار کی طرح ہے. یشد بعضہ بعضا، کہ دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصہ سے مضبوطی سے جڑا ہوتا ہے. اللہ فرماتا انما المومنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور اس اخوت کو کس طرح نبھائیں، اس اخوت کو ہم کس طرح زندگی میں ڈھالیں. نبی کریم فرماتے ہیں کہ مومن تمہارا ایسا بھائی ہے جیسے ایک مضبوط دیوار، کہ ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے مضبوطی سے جڑی ہوتی ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں شبکا بین اصابعہ، اس بات کو بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے انگلیوں کو یوں ملا کر اشارہ کیا، یوں ملا کر اشارہ کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مومن بھائی کو ایک مضبوط دیوار کی طرح جینے مرنے کی توفیق عنایت فرمائے. نبی کریم فرماتے ہیں ہم مضبوط دیوار ہیں. آج ہماری دیوار گرتی جا رہی ہے، ہمارا ہوش نہیں آ رہا ہے، ہم غفلت سے بیدار نہیں ہو رہے، بلکہ ہم اپنی دیوار کو اور گراتے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو فراموش کرتے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے نبی کے اس فرمان پر مضبوطی سے جمنے کی توفیق عنایت فرمائے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے تو ہمیں بڑی بیش قیمت تعلیم کی ہے. عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی پکا مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے، جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی. اللہ فرماتا ہے انما المومنون اخوہ، تمام مومن بھائی بھائی ہیں. اور بھائی ہونے کا رشتہ کیسے نبھائیں، نبی کریم ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں. انما المومنون اخوہ کی تشریح کر رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں نبی کریم کہ تمہارا مومن بھائی، اپنے مومن بھائی کے ساتھ تمہارا برتاؤ، تمہارا سلوک ایسا ہونا چاہیے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرنے کی توفیق دے جو اپنے لیے ہم پسند کرتے ہیں. اگر ہم اپنے لیے اچھائیاں پسند کرتے ہیں تو اپنے مومن بھائی کے لیے بھی اچھائی پسند کرنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مومن دوسرے مومن سے، مومنین آپس میں ایک دوسرے سے کس طرح محبت کریں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کس طرح پیار کرے، ایک دوسرے پر کس طرح شفقت کرے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس بات کو ایک تمثیل، ایک مثال سے سمجھایا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم لوگوں سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنا لوگوں کو محبوب جانتے تھے کہ باتوں کو سمجھانے کے لیے نبی کریم مثالیں دیتے ہیں اور اپنی بات کو لوگوں تک پہنچاتے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے نبی کی پیاری بات سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما، یہ روایت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مثل المومنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى.
حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں دوستی کرنے میں، فی توادہم و تراحمہم، آپس میں مہربانی کرنے میں، رحمت، ایک دوسرے پر رحمت کرنے میں، و تعاطفہم، ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں، ایک دوسرے سے محبت کیسے کرے، ایک دوسرے سے شفقت کیسا کرے، ایک دوسرے سے دوستی کیسے کرے۔ نبی کریم اس کی مثال دیتے ہیں کہ تمام مسلمان آپس میں دوستی کرنے، شفقت کرنے، پیار کرنے میں مثل الجسد ایسے ہیں جیسے ایک جسم، مشرق سے لے کر مغرب تک، پورب سے لے کر پچھم تک جتنے مسلمان روئے زمین پر بستے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی طرح کہا، مثال دیا کہ جتنے بھی ہند میں ہو یا بیرون ہند، جاپان میں ہو یا کہیں اور ہو، کہیں پر بسنے والا مسلمان ہو، کہیں پر رہنے والا مومن ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مومنین کی مثال ایسے دی ہے جیسے ایک جسم۔ اب ایک جسم کہ ایک جسم جب ہوں گے تو جسم کے کسی ایک حصے کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم رات کو سو نہیں پاتا، تکلیف میں پورا جسم ہوتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا تمام مسلمانوں کی دوستی کی یہی مثال ہے کہ اگر کسی بھی حصے کا کوئی مومن پریشان ہے تو جیسے ایک جسم، ایک عضو کی تکلیف سے پورا جسم پریشان ہوتا ہے، ایسے ہی تمہاری دوستی ایسی ہونی چاہیے، چاہے ہند کا ہو یا بیرون ہند کا کوئی مسلمان پریشان حال ہو تو اس پریشانی کی وجہ سے تم سب پریشان ہو، اگر کوئی کسی مرض میں مبتلا ہو اس کی پریشانی میں تم بھی شامل ہو، کوئی اگر دین پہ چلنے میں سست ہو گیا ہو، کوتاہ ہو گیا ہو، اس کی پریشانی میں تم بھی شامل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو ایک جٹ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ نبی فرماتے ہیں تمام مومنین آپس میں دوستی کرنے میں، شفقت کرنے میں، پیار کرنے میں ایسے ہیں گویا کہ ایک جسم، جب ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم پریشان رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کی اس تعلیمات پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ اگر کوئی پریشان حال مومن بھائی کو دیکھیں تو اپنے دل میں بھی اس کی پریشانی بانٹیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایک ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ نبی ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ اور اس کے پیارے رسول کے فرمان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ان رجل سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، ای المسلمین خیرن، ای المسلمین خیرن، کون مسلمان سب سے اچھا ہے؟ ای المسلمین خیر، کون مسلمان سب سے اچھا ہے؟ قال، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس شخص کا جواب فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے نبی کے اس فرمان پر جان و دل سے قربان ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ نبی کریم نے کیا سوال تھا؟ کسی شخص نے کیا سوال کیا؟ ای المسلمین خیر، سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ نبی کریم نے فرمایا الذی من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک شخص نے سوال کیا ای المسلمین خیرن، یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں کون مسلمان سب سے اچھا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب فرمایا الذی من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ مسلمان سب سے اچھا ہے جس کی زبان اور ہاتھ
سارے مسلمان محفوظ ہوں۔ آپ غور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ وہی مسلمان سب سے اچھا ہوگا جس کی زبان سے کوئی مسلمان تکلیف میں نہ ہو، جس کے ہاتھ سے کوئی مسلمان تکلیف میں نہ ہو۔ جب مسلمان زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہوگا، جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہوگا، نبی کریم فرما رہے ہیں وہی سب سے بہترین مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو کنٹرول کرنے کی توفیق دے۔ نبی کریم فرماتے ہیں اچھا مسلمان بننا ہے تو اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھو، اچھا مسلمان بننا ہے اپنے ہاتھ کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رکھتے ہیں وہی مسلمان سب سے اچھا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ فرماتا ہے تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے سلوک کیسا ہونا چاہیے، ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، نبی کریم اس کی تعلیم فرما رہے ہیں۔ ایک مومن کا دوسرے مومن سے برتاؤ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے زبان سے اس کا مومن بھائی پریشان نہ ہو، اس کے ہاتھ سے اس کا مومن بھائی پریشان نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی توفیق دے۔ کسی مسلمان کو ستانے کے لیے یہ ہاتھ نہ اٹھے، میرا یہ ہاتھ اٹھے تو کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے اٹھے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا کوئی شخص اگر اپنے جانور پر چڑھ رہا ہے، تمہارا اپنے اس بھائی کا جانور پر چڑھنے میں مدد کرنا لکا صدقتن، تمہارے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ کسی کا سامان اس کی سواری پر چڑھا دینا لکا صدقتن، تمہارے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ اے اللہ ہم مسلمانوں کو اپنے ان ہاتھوں سے کسی مسلمان کو تکلیف دینے میں نہیں بلکہ کسی مسلمان کے سامان کو اس کے سواری پر اٹھانے کی توفیق دے دے، کسی مسلمان کی مدد کرنے کی توفیق دے دے۔ کہ نبی کریم فرماتے ہیں مدد کرنا ہمارے صدقہ ہو جائے گا اور ایذا پہنچانا ہمارے لیے وبال جان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مومن کو بھائی بھائی رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے سلوک کیسا ہونا چاہیے، نبی کریم اس کی تعلیم فرما رہے ہیں، جا بجا تعلیم فرما رہے ہیں، ہر مقام پر تعلیم فرما رہے ہیں۔ غفلت یہ ہے کہ ہم نبی کریم کی تعلیم کو سیکھ نہیں رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن سے، حدیث سے قریب ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، قرآن سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، حدیث یاد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اسے عام کرنے کی توفیق دے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یسلمہ ولا یسلمہ، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یسلمہ، اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اپنے مسلمان بھائی کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ، مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا، لا یظلمہ، اسے بے سہارا نہیں چھوڑتا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر کسی مسلمان کو دیکھیں کوئی اس کا یار و مددگار نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، نبی کے اس فرمان پر جان و دل سے عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، اس بے سہارا بے یار و مددگار مسلمان بھائی کی مدد کر دیں، نبی کی اس تعلیمات پر عمل کریں گے، ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو، اللہ نے جو ہمیں قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اسے سمجھنے کی توفیق دے۔ نبی نے جو اس پر تعلیمات کی ہے اس تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق دے اور جان و دل سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ نبی کریم فرماتے ہیں من کانا فی حاجت اخیہ، جو کوئی اپنے بھائی کی کسی ضرورت کو، من کانا فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی،
جو کوئی اپنے بھائی کی کسی ضرورت کو پوری کر دے گا کان اللہ فی حاجتہ، اللہ اس کی ضرورت کو پوری کر دے گا، اس کی حاجت پوری کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے مومن بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کی توفیق دے دے۔ ومن فرج عن مسلمین کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی کسی پریشانی کو دور کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے پریشانیوں میں سے کسی اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ مسلمانوں کی پریشانی ہم یہاں دنیا میں دور کریں گے، اللہ آخرت میں ہماری پریشانی کو دور کرے گا۔ ہم مسلمان کی کسی ضرورت کو پوری کریں گے، اللہ میری ضرورتوں کو پوری کر دے گا۔ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ بھائی رہنے، ایک بھائی کا بھائی کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، نبی کریم اس کی تعلیم فرما رہے ہیں۔ اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کر دو، اپنے بھائی کی پریشانی کو دور کر دو۔ ایک مومن کا دوسرے مومن سے برتاؤ ایسا ہونا چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرو، اپنے مسلمان بھائی کو بے سہارا نہ چھوڑو، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو خود اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، دینی تعلیم کی طرف بڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، دینی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق دے۔ نبی کریم فرماتے ہیں ومن ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، جو کوئی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا ستر اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن، جبکہ قیامت کا دن جو پچھتاوے کا دن ہے، یوم الحسرت ہے، قیامت کے دن جب آنکھیں الٹ پلٹ دی جائیں گی، قیامت کا عالم تو یہ ہوگا ہر ایک کو نفسی نفسی اپنی فکر ہوگی۔ قیامت میں جو عذاب ہے اس سے بچنے کے لیے انسان اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائی کو، اپنے پورے کنبہ کو، رب فرماتا ہے اگر اسے ہم روئے زمین کا مالک کر دیں تو پورے روئے زمین کو اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ میں پیش کرے گا، مگر اللہ اس کے فدیہ کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ ہولناک منظر ہوگا، وہ ہولناک دن ہوگا۔ اس دن اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم دنیا میں کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرو گے ستر اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن تمہاری پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو دینی تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے، اسے عام کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے سلوک کیسا ہونا چاہیے، ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، نبی کریم ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث سے قریب ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المسلم اخو المسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم لا يخونہ ولا یکذبہ ولا یخذلہ۔ نبی کریم نے ہمیں تعلیم دی مسلمان کا بھائی ہے، لا یخونہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی خیانت نہیں کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ فرماتا ہے مسلمان کا بھائی ہے، تمام مومن آپس میں بھائی ہیں۔ ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ برتاؤ کیا ہو، سلوک کیا ہو، نبی کریم ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں۔ ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے برتاؤ یہ ہونا چاہیے لا یخونہ ولا یکذبہ ولا یخذلہ، اپنے مومن بھائی کی خیانت نہ کرے، اپنے مومن بھائی کو جھوٹا نہ بتائے، ولا یخذلہ، اپنے مومن بھائی کو رسوا نہ کرے، ذلیل نہ کرے۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن بھائی، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
بھائی کا کیا سلوک ہونا چاہیے ایک بھائی کے ساتھ. نبی کریم فرماتے ہیں بھائی کا سلوک یہی ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ خیانت نہ کرو, اس کو جھٹلاؤ مت, اس کو رسوا مت کرو, اس کو ذلیل نہ کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو, اللہ نے جب ہمیں مومن ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو دوسرے مومن بھائی کے ساتھ خیانت سے بچا لے, اسے جھوٹا کہنے سے بچا لے, اس کو رسوا کرنے سے بچا لے. کہ نبی کریم فرماتے ہیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے سلوک یہ ہونا چاہیے کہ اس کی خیانت نہ کرے, اسے جھٹلائے نہ, اسے رسوا نہ کرے. نبی کریم فرماتے ہیں کل المسلم حرام, تمام مسلمان پر عرضہ و مالہ و دمہ, کل المسلم حرام عرضہ و مالہ و دمہ, تمام مسلمان پر ایک مسلمان کا مال, ایک مسلمان کی عزت, ایک مسلمان کا خون حرام ہے. ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت کو نیلام کرنا, اس کا خون بہانا, قتل کرنا, اس کے مال کو ہڑپنا, غصب کرنا, نبی کریم فرماتے ہیں حرام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی کریم کی اس فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. پھر نبی کریم فرماتے ہیں التقوی ہا ہونا, تقوی تو یہاں ہے, تقوی یہاں ہے. نبی کریم دل قلب کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں تقوی کا معاملہ یہاں ہے, یہاں تقوی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے دل کو صاف کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. تقوی کا تعلق دل سے ہے کہ جس کا دل صاف ہوگا اسی کے اندر خدا کا خوف ہوگا, پرہیزگاری ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. نبی کریم فرماتے ہیں پھر بحسب امرئ من الشر ان یحتقر اخاہ المسلم, کسی بھی آدمی کے برا ہونے کے لیے, بحسب امرئ من الشر, کسی بھی آدمی کے برا ہونے کے لیے, ان یحتقر اخاہ المسلم, یہ کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہو. اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل سمجھ رہا ہے, چھوٹا سمجھ رہا ہے, حقیر سمجھ رہا ہے, نبی کریم فرماتے ہیں اس کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ اللہ نے ہم تمام مومن بھائی کو, تمام مومنین کو آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے. اور ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے, نبی کریم کی تعلیمات ہمیں اس کی طرف رہنمائی کر رہی ہے. اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرو, اپنے مسلمان بھائی کی خیانت نہ کرو, اسے جھٹلاؤ نہیں, اسے رسوا نہ کرو, اسے ذلیل نہ کرو, بلکہ اس کے ساتھ سلوک ایسا کرو, اسے تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کی تکلیف کو دور کر دو, اسے کوئی ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پوری کر دو. اگر تم اپنے لیے کچھ اچھی چیز پسند کرتے ہو تو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بلکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے تو آئینہ ہوتا ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المومن مرآۃ اخیہ اذا رأى فی عیبا اصلحہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ حدیث. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں المومن مرآۃ اخیہ, ایک مومن اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہوتا ہے, آئینہ ہوتا ہے. اذا رأى فیہ عیبا, جب اس میں کوئی عیب دیکھتا ہے. نبی کریم ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں کہ مومن اللہ فرماتا ہے مومن کا بھائی ہے. ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے. اذا رأى فیہ عیبا, جب اس میں کوئی عیب دیکھے تو کیا کرے؟ اپنی بیوی سے جا کے بتا دے؟ نہیں. اپنے دوست سے بتائے؟ نہیں. اپنے محلہ میں چرچا کرے؟ نہیں. اسے پھیلائے؟ نہیں. یہ تعلیم نہیں دے رہے نبی کریم نے. اللہ نے مومن کو مومن کا بھائی بنایا ہے. نبی فرما رہے ہیں کہ ایک مومن اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہوتا ہے. اذا رأى فیہ عیبا, جب اس میں کوئی عیب دیکھے تو عیب کو پھیلائے نہیں, اپنے بیوی بچوں کو نہ بتائے, اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر نہ کرے, اسے عام نہ کرے, اسے رسوائی کا سبب نہ بنائے.
بلکہ کیا کرے؟ نبی کریم تعلیم دے رہے ہیں اذا رأى فی عیبا اصلحہ، جب اپنے مومن بھائی میں کوئی عیب دیکھے اصلحہ تو اس کی اصلاح کر دے، اس کو درست کر دے، اس کو سدھار دے۔ ایک مومن کا اپنے مومن بھائی سے تقاضا یہی ہے۔ اللہ نے مومن کو مومن کا بھائی بنایا ہے تو اس کا تقاضا، اخوت کا تقاضا یہ ہے اپنے مومن بھائی میں کوئی عیب دیکھے تو اسے پھیلائے نہیں، اسے عام نہیں کرے، اس کے ذریعہ اسے رسوا نہ کرے، اسے ذلیل نہ کرے، بلکہ نبی فرماتے ہیں اصلحہ، اسے سدھار دے، اس کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو، ہم تمام مومنین کو اللہ نے بھائی بھائی بنایا ہے۔ ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، نبی کریم ہمیں اس کی تعلیم فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ کے حکم کہ ہم ایک مومن کو دوسرا مومن کے لیے اللہ نے بھائی بنایا ہے، اپنے بھائی کو بھائی سمجھنے کی توفیق دے۔ ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، نبی اس کی تعلیم فرما رہے ہیں۔ جب اس میں کوئی عیب دیکھو تو اسے پھیلاؤ نہیں، اسے سدھار دو، اس کی اصلاح کرو، اپنے لیے وہی پسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو۔ اپنے بھائی پر ظلم نہ کرو، اپنے بھائی کو رسوا نہ کرو، اپنے بھائی کو کی خیانت نہ کرو، اپنے بھائی کے ساتھ غصب نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایک مومن کے ساتھ جو اخوت کا رشتہ اللہ نے بنایا ہے، جو بھائی چارگی کا رشتہ جو بنایا ہے، اسے سمجھنے کی توفیق دے، اور ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے ساتھ کیسے نبھانا ہے، کیسے سلوک کرنا ہے، کیسے برتاؤ کرنا ہے، نبی کریم نے جس طرح اپنی زندگی میں کر کے دکھایا ہے، اپنی سیرت سے لوگوں کو بتایا ہے، ہمیں اس سے رہنمائی لینے کی توفیق دے۔ نبی کریم کی تعلیمات سے جو بھائی کا بھائی کے ساتھ رشتہ کیسا ہونا چاہیے، کیسا سلوک ہونا چاہیے، کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، اسی پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔